مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے نبوت کے حوالے سے، پروفیسی کے حوالے سے، بائبل مقدس نبوت کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اور آج کل جو ہے نبوتوں کی بھرمار ہے اور بہت سے لوگ نبوتیں کر رہے ہیں، اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خاص طور پر یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ نبوت جب کی جاتی ہے تو نبوتیں کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ پوری نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس اس حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ پھر اسی حوالے میں پولس کہتا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ پھر چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ خدا نے کلیسیا میں نبی رکھے ہیں، وہ ہم حوالہ پڑھتے ہیں جہاں پہ 5 خدمتیں موجود ہیں۔ خدا نے نبی رکھے ہیں، خدا نے چرچ میں کلیسیا کے اندر نبوت رکھی ہے، اور نبوت کا ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے کلیسیا میں۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت کلیسیا کی ترقی کی خاطر خدا کے دل کی دھڑکن کا اعلان کرنا۔ نبوت جو ہے یہ ایک چشمے کی طرح ہے، جیسے چشمہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سے خود بخود پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، نبوت بھی ایسے ہی ہے۔ نبوت کی نہیں جاتی، نبوت ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم روح القدس کے مسا، اس کی قدرت کے نیچے ہوتے ہیں اور روح القدس کے تابع ہوتے ہیں تو بے اختیار جب ہمارے پاس یہ نعمت ہے یا ہم روح القدس کی گرفت میں ہیں تو پھر پاک روح ہمارے وسیلے سے کلام کرتا ہے، نبوت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ نبوت کا مطلب ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہنا ہے، یہ بہہ نکلنا ہے۔ نبوت جو ہے ایسے جیسے کوئی پھل پک جاتا ہے اور اس میں سے خود بخود رس جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے زیتون کا جو پھل ہے وہ پک جاتا ہے اور اس میں سے جو تیل ہے وہ خود بخود اس کے ڈراپس جو ہیں، اس کے جو رس ہے جو نکلنا شروع ہوتا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت خدا کے ایما پر بولنا، اس کے بیہاف پہ بولنا ہے، کسی کی جگہ کھڑے ہونا، کسی کی نمائندگی کرنا ہے۔ جب آپ کھڑے ہیں اور نبوت کر رہے ہیں تو آپ خدا کی آواز، اس کی باتوں کو، جو کچھ خدا کہنا چاہتا ہے، خدا ڈائریکٹ آسمانوں سے نہیں بولتا، خدا زمین پر کسی برتن کو لے گا، اس کو استعمال کرے گا۔ پرانے عہد نامہ میں نبوت کی 17 کتابیں ہیں، جن میں جو میجر پروفٹس ہیں ان کی کتابیں ہیں اور مائنر پروفٹس جو ہیں ان کی کتابیں ہیں، انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامہ میں نبوت کی ایک کتاب ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلی نبوت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور یہ نبوت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبوت پوری ہو چکی ہے خداوند یسوع مسیح میں، جب مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کلوری کے مقام پر اس کے سر کو کچل دیا۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے جسے نبی کہا گیا ہے وہ
ابراہم ہے۔ ابراہم کو سب سے پہلے بائبل مقدس میں پیدائش 20ویں باب کی 7ویں آیت میں نبی کہا گیا ہے۔ نبوت جب ہوتی ہے کلیسیا میں تو نبوت کو جانچنے کا، اس کو پرکھنے کا کیا پیمانہ ہے، کیا جو کسوٹی ہے، اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ نبوت ٹھیک ہے، اور جو نبوت کر رہا ہے اس کی زندگی کو ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات اس حوالے سے کہ جب کوئی نبوت کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا دھیان سب سے پہلے یہ جاتا ہے کہ نبوت کر کون رہا ہے۔ نبوت کرنے والے کی، جو نبوت کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ متی کی انجیل اگر 7ویں باب کی 21ویں سے 23ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ غور کیجئے، سنیے۔ اور وہ خداوند کے سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں، اے خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میں کبھی تم سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور پھر خداوند کہتے ہیں، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ نبوت وہ کر رہے ہیں، معجزے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر بدروہیں بھی نکالی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے، لیکن وہ خداوند کی مرضی پر نہیں چل رہے، خداوند کے کلام پر عمل نہیں کر رہے۔ وہ ایک نبوت ہے جو وہ خود ساختہ کر رہے ہیں، اور یا شاید وہ کسی اور روح کے زیر اثر ہیں اور نبوت کر رہے ہیں، اور شاید ان کی نبوتیں بھی خدا کی طرف سے نہیں لیکن پوری ہو رہی ہیں، اور ابلیس اس کے پیچھے وہ جو کام کر رہا ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں اپنی ذات میں، نبوتیں ہو رہی ہیں، بدروہیں نکل رہی ہیں، معجزے ہو رہے ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا ہے، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اور روحانی زندگی میں جس خدا کی آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ نبوت کر رہے ہیں، کیا آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ پھر دوسری بات، نبوت کلام سے ٹکرائے گی نہیں، یہ متضاد نہیں ہوگی۔ کسی دعائیہ میٹنگ میں ایک شخص نبوت کر رہا ہے، اور نبوت کرتے کرتے کہہ رہا ہے، خدا فرماتا ہے کہ جس طرح میں ابراہم کے وسیلے سے تمہیں ملک مصر سے نکال آئے، اسی طرح میں تمہیں اس مشکل میں سے نکالوں گا۔ اور وہ نبوت کر کے بیٹھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے یاد آئے، کسی نے اسے یاد کرایا کہ یہ ابراہم نہیں تھا بلکہ موسیٰ تھا، جس کے وسیلے سے خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا۔ اور وہ شخص آفرین ہے کہ اس نے پھر کھڑے ہو کے کہا، خدا فرماتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، جیسے میں موسیٰ کے وسیلے سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا۔ یہ ایک میٹنگ کا واقعہ ہے۔ کلام سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور پھر جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے گرویدہ کرنے کے لیے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ مارتے 4.5 نبوتاں کرتے ہیں، وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں ٹاکے بنگال دیاں مار دینے۔ ان کی زندگی جو ہے کلام سے میچ نہیں کرتی، ان کی زندگی میں خدا کے کلام کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کچھ سادہ لوگوں کو گھیر لیا ہے، اور وہاں پہ جاتے ہیں، نہ وہ کلام سناتے ہیں، وہ صرف رویا کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں، وہ نبوت کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں، وہ کلام کی بات نہیں کرتے۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے، ہالیلویا۔ بہت سی نبوتیں غلط ہو جاتی ہیں، بہت سی رویائیں غلط ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبوت نہیں ہے یا رویا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہیں، لیکن
کیا آپ خدا کے روح کی گرفت میں آ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے تھے؟ پھر تیسری بات، نبوت جو ہے وہ میٹنگ کو، جو اس کی روح ہے نا، اس کو بجھائے گی نہیں۔ کچھ لوگ نبوت کرتے ہیں، میٹنگ بڑی پیک پہ ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ نبوت کرتے ہیں وہ میٹنگ دا پٹھا ہی بہ جاتا ہے، میٹنگ میں ایک دم انانٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھی بات، اگر نبوت میں کوئی پیش گوئی ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی، اور جو نبوت کرتا ہے وہ اپنی نبوت کا ذمہ دار ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ یہ نہ کہ جی کہ بس میں نبوت کر دیتی، میں بس میرا کام مکمل ہو گیا، نہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس نبوت کے۔ اگر آپ کہتے ہیں بیٹا ہوگا اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، اگر بیٹی کا آپ نے کہا ہے تو بیٹا وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ جیسے آج کل لوگ زیادہ تر اس بات کے بارے میں سوال کرتے ہیں میرا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، کوئی بہت شخص مر رہا ہو، بالکل وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نبوت نہیں ہے، رویا نہیں ہے، خدا کی طرف سے آپ کو یہ نعمت نہیں ملی، تو خدا را اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیے۔ لیکن اگر آپ کسی اور مار پہ ہیں، اگر آپ کے اندر لالچ ہے، اگر آپ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور نبوتیں کر کے اور خوشحالی کی باتیں کر کے اور طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو خدا کے حضور میں اس بات کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ پانچویں بات، نبوت سے یسوع کو جلال ملے گا۔ اگر نبوت سے یسوع مسیح کی ستائش نہیں ہو رہی، اس کی پرستش نہیں ہو رہی، اس کی حمد نہیں ہو رہی، اس کو جلال نہیں مل رہا، تو پھر اس نبوت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں مقدس میں لکھا ہے کہ نبوتوں کو پرکھو، اور ہم ضرور اس کو لکھیں، ہم شک نہ کریں، لیکن ہم دیکھیں کہ جو نبوت ہوئی ہے وہ شاید ڈیلے ہو جائے، کچھ نبوت ایک دم پوری ہو جاتی ہیں، کچھ تھوڑی دیر بعد ہوتی ہیں، کچھ کو ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے نبوت ہے وہ کلام ضرور پورا ہوگا۔ پھر لکھا ہے چھٹی جو پوائنٹ ہے، نبوت میں آپ کو ترقی کی باتیں ہوں گی، نصیحت ہوگی اور تسلی کی باتیں ہوں گی، صرف خوشحالی ہی کی باتیں نہیں ہوں گی، صرف دروازے کھلنے ہی کی باتیں نہیں ہوں گی، ترقی کی بات ہوگی، تعمیر کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر نصیحت بھی ہوگی۔ اگر آپ غلط ٹریک پہ ہیں تو خدا آپ کو کہے گا کہ واپس آ جا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو خدا آپ سے کلام کرے گا۔ سو ہمارے ہاں نبوتیں جو ہیں، نبوتوں کی بھرمار ہے، نبوتیں فیشن بن گئی ہیں، اور نبوت کو، کلام کی آیتیں لے کے ان کو نبوت کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں بس انہی چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے، ویزا کو، یہاں پہ شادی ہوگی، یہاں پہ منگنی ہوگی، یہاں پہ نہیں ہوگی، خدا کہہ رہا ہے گھر خالی کر دو، خدا کہہ رہا ہے وہاں پہ شفٹ ہو جائے، خدا کہتا ہے جی اس چرچ میں نہیں جانا۔ سو لوگ آج کل ان جو نبوتیں ہو رہی ہیں، رویاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ان پر اصلیت کھل جاتی ہے اور نبوتیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سو ایسے چرچ میں جائیں، نبوت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، رویا ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر پاک روح کی رہنمائی اور گائیڈنس میں پاک روح کے تابع ہیں تو پھر وہ نبوتیں ہیں پوری ہوں گی۔ سو نبوت کرنے والے اور کلام جو رویا دیکھنے والے ہیں یا جن کے اندر وہ نعمتیں ہیں، وہ ضرور کلام کو فوکس کریں، لوگوں کو کلام کی طرف لگائیں، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل کلام میں ہے۔ نبوت، رویا، نعمتیں کلام سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ پھر بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں نبوت یا رویا میں کہ چوری کنے کی تھی، مجھے بتایا جہاں بالکل لوگ بتاتے ہیں جی کہ آپ کی ساس نے کی یا آپ کی بہو نے کی، تو تھے جناب واہ واہ پھر لڑائیاں ہوندیاں نے۔ سو احتیاط کیجئے، محتاط ہو جائیں ایسی کوئی بھی بات بتانے سے۔ سو پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو، یعنی شدید خواہش۔ انگلش ترجمے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کی شدید خواہش کی طرف، لسٹ، ٹھیک ہے، یعنی پھر اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی،
جب بندہ اس روح کے تابع ہوتا ہے پھر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام کیا جائے. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اس کام کی خواہش کریں کہ آپ نبوت کریں، نبوت کی آرزو رکھیں، کیونکہ جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. ہالیلویا. اگر آپ کی نبوت سے کلیسیا ترقی کر رہی ہے، آپ کی کلیسیا کو فائدہ ہو رہا ہے، بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، کلیسیا گرو کر رہی ہے، اور اگر کلیسیا گرو نہیں کر رہی، ترقی نہیں کر رہی، تو پھر آپ کو اپنی نبوت کو، اپنی زندگی کو پرکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو نبوت کر رہا ہے وہ اپنے پادری کے، پاسٹر کے، سینئرز کے تابع ہے کہ نہیں، وہ جوئے کے نیچے ہے کہ نہیں. نبوت کرنے والا کیا اپنے پادری کی مرضی سے، اور پادری کو پتا ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ وزٹ کر رہا ہے، فلاں جگہ وہ میٹنگ کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ وہ جا رہا ہے، اگر وہ سارے کام گمترپ کر رہا ہے، ہڈن کر رہا ہے، پوشیدہ کر رہا ہے، تو پھر وہ جوئے کے نیچے نہیں ہے. اور جو بیل جوئے کے نیچے ہوتا ہے اس کی طاقت ایک کنٹرول میں ہوتی ہے اور پھر وہ زبردست کام کرتا ہے. اگر بیل جوئے کے نیچے نہیں ہے وہ پھر فصلیں بھی اجاڑ دیتا ہے اور سب کچھ تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اگر آپ کی نبوتیں غلط ہو رہی ہیں، آپ کی رویا جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، اپنے پادری کے پاس جائیں، اپنے بزرگوں کے پاس جائیں، ان سے گائیڈنس لیں، رہنمائی لیں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس خدمت کو سٹاپ کر دیجئے اور دوبارہ پھر پاک روح کی حضوری میں ٹھہریں، بزرگوں کی گائیڈنس میں رہیں، تاکہ بہتر اور مؤثر طریقے سے آپ نبوت کے اس کام کو سر انجام دے سکیں. جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. اگر آپ کی نبوت کلیسیا میں خرابی لا رہی ہے، بگاڑ لا رہی ہے، چرچ میں بے چینی آ رہی ہے، چرچ تتر بتر ہو رہا ہے، پراگندہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اپنی اس خدمت کو روکیے. اور ضروری نہیں کہ آپ سٹیج پہ آئیں، آپ پیچھے بیٹھ کے، نیچے بیٹھ کے اپنے آپ کو دوبارہ سے بحال کریں اور پھر کسی خادم سے رہنمائی لیں تاکہ آپ اس نعمت کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. یاد رکھیے روحانی نعمتیں جو ہیں یہ روح القدس کی نعمتیں ہیں، روح القدس کی پراپرٹی ہے. یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. آپ بھی خدا کی پراپرٹی ہیں اور یہ نعمتیں بھی خدا کی ملکیت ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور مسا میں بڑھیں، پاکیزگی میں بڑھیں، اور خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں تاکہ بہتر طور سے اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے. آمین.